الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ولا مكازم له ولا مقارن له ولا مضانع له ولا مناظر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيبنا وطبيبنا وكريمنا معصومنا مقصودنا محمدا عبده ورسوله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم أهل البيت صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين
میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، نور بطول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، نور بطول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے۔ بابا جی تو ان کے در سے مانگ لے جو کچھ بھی جی کرے، تو ان کے در سے مانگ لے جو کچھ بھی جی کرے، مالک سبھی جہان کے آل رسول ہے، مالک سبھی جہان کے آل رسول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، نور بطول ہے، اور جس کے لیے یزید نے اتنے ظلم کیے، اور جس کے لیے یزید نے اتنے ظلم کیے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے۔ بابا جی بشارت صاحب، گزرا جہاں جہاں سے نواسا رسول کا، گزرا جہاں جہان سے نواسا رسول کا، اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے، اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے۔ بابا جی توجہ، آل رسول سے پیار سند ہے بہشت کی، آل رسول سے پیار سند ہے بہشت کی، اگر حب اہل بیت نہیں عبادت فضول ہے، اگر حب اہل بیت نہیں عبادت فضول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے۔ دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا، دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا، ہے شاہ سوار جس کی سواری رسول ہے شاہ سوار جس کی سواری رسول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے۔ یہ جملات سب ساتھیوں کے لیے، بزرگوں کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، بلکہ قیامت کی صبح تک آنے والی اہل سنت کے لیے، ہر ایک سنی قیامت کے محشر کے میدان میں یہی چاہے گا، محشر میں میں کہوں گا غلام حسین ہوں، محشر میں میں کہوں گا
غلام حسین ہوں، سن کر کہیں حسین ہم کو قبول ہے، سن کر کہیں حسین ہم کو قبول ہے۔ یہ شعر دوبارہ پڑھوں گا۔ معاشر میں میں کہوں گا غلام حسین ہوں، معاشر میں میں کہوں گا غلام حسین ہوں، سن کر کہیں حسین ہم کو قبول ہے، سن کر کہیں حسین ہم کو قبول ہے۔ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، نور بطول ہے۔ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کی ذات کے لیے، جو مالک کائنات بھی ہے اور مالک شجاعت بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود پاک امام الانبیاء، فخر الانبیاء، سید الانبیاء و سید المرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، مولا کل، فخر الرسل، ہادی سبل، تاج رسل، ختم الرسل، مولا کائنات، فخر موجودات، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، ساقی کوثر، شافی محشر، صاحب معراج، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی عقیدتوں محبتوں کا خراج تحسین پیش کرنے کے بعد میرے واجب الاحترام، قابل سی وقار بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، مجھے کہا گیا کہ جس ٹاپک پر بھی، جس موضوع پر بھی گفتگو کی جائے تو ایک واقعہ، ایک موضوع جو شروع سے ابتدا کی جائے تو اس واقعے کو انتہا تک پہنچایا جائے۔ تو میں آپ کے سامنے پچھلے جمعہ کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی، تو اس پر ہی چند معروضات آپ کے سامنے عرض کی تھی۔ اب اس سے آگے کوشش کروں گا چلنے کی۔ محترم سامعین، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو عظمت ہے، جو فضیلت ہے، جو مقام ہے، جو شان ہے، وہ برحق ہے۔ سب کہو وہ برحق ہے۔ جو امام حسین کی شہادت ہے وہ بھی برحق ہے۔ اب امام حسین کی جو فضیلت ہے وہ پہلے ہے، جو شہادت ہے وہ بعد میں ہے۔ ہم پہلے والی فضیلت کو بھی مانتے ہیں، بعد والی شہادت کو بھی مانتے ہیں۔ معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں جو امام حسین کو اس وقت مانتے ہیں جب وہ گھوڑے پر سوار ہوئے تھے۔ بچپن کی فضیلت کیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حسن و حسین کی محبت کیسی تھی، میرے حضور کی حسن و حسین کے ساتھ محبت کیا تھی۔ میرے حضور تو دنیا سے چل بسے، اب امام حسن و حسین کا بچپن ہے۔ ابو بکر کی حسن و حسین کے ساتھ محبت کیا تھی، عمر فاروق کی حسن و حسین کے ساتھ محبت کیا تھی، عثمان کی، معاویہ کی حسن و حسین کے ساتھ محبت کی کیا تھی، وہ اس کو بیان نہیں کرتے۔ اگر اس کو بیان کریں تو پھر ابو بکر صدیق کی جو حسن و حسین کے ساتھ محبت اور عقیدت ہے اس کو ماننا پڑے گا۔ عمر فاروق کے ساتھ، عثمان غنی کے ساتھ، حضرت شیر خدا کے ساتھ، حضرت معاویہ کے ساتھ، حضرت طلحہ، سعد، سعید، عبد الرحمن، دیگر صحابہ کرام کے ساتھ، ابو ہریرہ کے ساتھ حسن و حسین کی جو محبت تھی اور تمام صحابہ کی جو حسن و حسین کے ساتھ محبت تھی، اس کو تسلیم کرنا پڑے گا، اس کو ماننا پڑے گا۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو امام حسین کو اس وقت مانتے ہیں جب امام حسین گھوڑے پر سوار ہوئے تھے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس وقت امام حسین کو مانتے ہیں جب امام حسین کربلا کے ریگزاروں میں پہنچے
کچھ ایسے ہیں جو اس وقت امام حسین کو مانتے ہیں جب میرے حسین نے اون و محمد کو میدان کربلا میں قربان کیا تھا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس وقت مانتے ہیں جب میرے امام کے علی اکبر علی اصغر میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ لیکن میرے محترم سامعین، اہل سنت کا عقیدہ بھی سنو۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت امام حسین گھوڑے پر سوار ہوئے، میدان کربلا میں پہنچے، بچوں کو شہید کیا، آل رسول شہید ہوئے۔ یہ بات کی باتیں ہیں۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اہل سنت و امام حسین کو اس وقت مانتے ہیں جب امام حسین پیدا ہوئے تھے۔ امام حسین نے پیدا ہوتے ہی فاطمۃ الزہرا کی گودی میں اپنا قدم لگایا تھا۔ اپنا امام حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی گودی مبارک میں اپنا قدم رکھا تھا۔ میرے حضور اپنے گھر میں تشریف فرما ہیں کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دوڑتے دوڑتے آئے، عرض کی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، تشریف لائیے۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی خرید تو ہے؟ جی یا رسول اللہ خرید ہے، تشریف لائیے۔ کون علی؟ جس کے بارے میں میرے حضور نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ میرے حضور نے فرمایا کہ علی مولا ہے، فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور آسان کروں تو میرے حضور نے فرمایا کہ جس کا میں بیلی ہوں اس کا علی بیلی ہے۔ اگر آپ سبحان اللہ کہیں تو میں میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں سمجھاتا ہوں۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ بولے، آپ فرمان لگے، میرے حضور نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ میرے حضور نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں بیلی اس کا علی بیلی۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرمان دینے، تو بھی بیلی تو بھی بیلی تے سب جگ بیلی، اوئے ہوئے تے ان بیلی بھی بیلی۔ اوئے یاراں باج محمد بخشا سنجی پئی حویلی۔ کون حسین؟ توجہ، میں کوشش کروں گا آگے چلنے کی۔ اگر یہیں پر غوطے لگاتا رہا، امام حسین کی تو وہ شان ہے کہ جب سے حسین پیدا ہوا تب سے امام حسین کی تعریف کی جا رہی ہے۔ قیامت برپا ہو سکتی ہے، لاکھوں کروڑوں خطبا، محدثین، مفسرین، مبلغین آتے رہیں گے، امام حسین کی شان میں قصیدے پڑھتے رہیں گے۔ امام حسین کے پاؤں کے ساتھ جو لگنے والی مٹی ہے اس کی شان بھی بیان نہیں کر سکتے، اس کی شان بھی بیان نہیں کر سکتے۔ میرے حضور تشریف لائے، حضرت فاطمہ کے گھر میں ام فضل نے امام حسین کو اٹھایا، میرے حضور کی گودی میں رکھ دیا۔ میرے حضور مسکرانے لگے، میرے حضور مسکرانے لگے، مسکراتے مسکراتے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ام فضل نے عرض کی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ابھی تو آپ مسکرا رہے تھے اور ابھی آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہو گئے؟ تو میرے حضور نے فرمایا ام فضل میں دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، مسکرا اس لیے رہا تھا کہ میری لخت جگر کو اللہ خالق لم یزل نے لخت جگر عطا کیا ہے، میں رو اس لیے رہا ہوں میری امت کے لوگ ہی میرے نواسے کو شہید کر دیں گے۔ کون حسین؟ توجہ، میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس
امام حسین تشریف لائے تو میرے حضور نے اپنی شہادت والی انگلیاں امام حسین کے ہاتھوں میں دے دی۔ حسین چلتے چلتے میرے حضور کے پاؤں مبارک کے اوپر کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے حضور نے جیسے ہی امام حسین کو یوں بلند کیا، امام حسین میرے حضور کے جسم مبارک پر قدم رکھتے رکھتے حتیٰ کہ امام حسین کے پیر میرے حضور کے سینے مبارک پر آ گئے۔ میرے حضور علیہ السلام نے امام حسین کے سینے پر بوسے دیے، گردن پر بوسے دیے، ہونٹوں پر بوسے دیے، چہرے پر بوسے دیے، آنکھوں پر بوسے دیے، پیشانی پر بوسے دیے۔ ابو ہریرہ یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے بیٹے سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں۔ میرے حضور نے فرمایا ابو ہریرہ پھر سن، میں اللہ کے سامنے التجا کرتا ہوں، اے پروردگار میں اس حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت فرما۔ اے پروردگار میں بھی حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت فرما، اور میری امت میں قیامت تک جو میرے حسین سے محبت کرے گا تو اس سے بھی محبت فرما۔ کون حسین؟ میرے حضور منبر پر تشریف فرما ہے۔ حضرت امام حسن و حسین چلتے چلتے مسجد نبوی میں آ گئے، ابھی چلنے پھرنے لگے تھے، اٹھتے ہیں گر پڑتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں پھر گر پڑتے ہیں۔ میرے حضور خطبہ دے رہے ہیں، میرے حضور نے خطبہ روک دیا۔ میرے حضور علیہ السلام نے امام حسین آ رہے ہیں، بچے ہیں، ابھی صحیح طرح سے چلنا نہیں آتا، اٹھتے ہیں گر پڑتے ہیں، اٹھتے ہیں گر پڑتے ہیں۔ میرے حضور نے منبر چھوڑ دیا، خطبہ چھوڑ دیا، امام حسین کو اپنے دائیں بازو پر اٹھایا، امام حسن کو بائیں بازو پر اٹھایا، منبر پر جلوہ افروز ہوئے، اپنے دائیں طرف امام حسن کو بٹھایا، بائیں طرف امام حسین کو بٹھایا، صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں یہ دعا کرتا ہوں، اے پروردگار عالم، یہ دونوں میرے شہزادے، یہ دونوں میرے پھول مجھے عزیز ہیں، اے اللہ تو بھی ان کو عزیز فرما۔ اور پھر میرے حضور نے فرمایا اے پروردگار عالم، جو ان کے ساتھ قیامت کی صبح تک محبت کرے تو ان کو بھی عزیز فرما۔ جنت میں جانے کے لیے اہل بیت آل رسول کے ساتھ محبت یہ ہمارا سرٹیفکیٹ ہے۔ کسی نے کہا سنی بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، سنی بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ میں نے کہا اپنا جملہ چینج کر، سنی بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، یہ جملہ نہیں، سنی ہی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اعزاز اگر ہے تو صرف اہل سنت کو حاصل ہے کہ اہل سنت ہی اہل بیت کے ساتھ وہ محبت اور عقیدت کی داستان رقم کرتے ہیں۔ جب سے اہل بیت آئے قیامت کی صبح تک اسی طرح ممبر رسول ہو، گلی بازار یا کوچے ہوں، ہر ایک جگہ پر اہل بیت کی محبت اور عقیدت میں اور اہل بیت کی تعریف اور فضیلت اور مقام اور منقبت کے اندر جو اہل سنت ہیں وہ ان کی فضیلت اور منقبت کو بیان کرتے رہیں گے۔ میرے محترم سامعین، اس پر ایک بات یاد آئی کہ جب ہم خطبہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو دوران خطبہ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جب وہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ گردنیں پھیلان کر چلتے ہوئے چلتے چلتے یہاں تک آ جاتے ہیں، حالانکہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میرے حضور علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے، میرے حضور نے فرمایا کہ جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہو، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے اوپر سے گردنیں پھیلان کر آگے نہ جاؤ، جو گردنیں پھیلان کر آگے جا کر بیٹھے گا تو میرے حضور نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اس لیے اس چیز کا بھی خیال کیا کریں، جب خطبہ ہو رہا ہوتا ہے تو دوران خطبہ جہاں جگہ میرے وہیں پر بیٹھ جایا کرو، گردنیں پھیلان کر نہ آیا کرو۔ اور دوسری بات میرے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، جب خطبہ ہو رہا ہو، ایک شخص باتیں کر رہا ہے تو دوسرے شخص کو یہ بات اس کو کہنے کی اجازت نہیں ہے کہ تو خاموش ہو جا، اتنی بات بھی کہنے کی خاموش ہو جا، اتنی بات بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے وہ شہزادے، وہ میرے حضور کے دونوں پھول حسن و حسین کے، جن کے لیے میرے حضور نے منبر ہی چھوڑ دیا تھا، خطبہ ہی روک دیا تھا،
میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کے اندر نماز ادا کر رہے ہیں، امام حسین آئے اور آ کر میرے حضور کی پشت مبارک پر بیٹھ گئے تو میرے حضور نے سردے کو طویل کر دیا، سردے کو لمبا کر دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے اتنا سردہ طویل کیوں کیا، لمبا کیوں کیا؟ تو میرے حضور نے فرمایا کہ میری پشت پر حسین سوار تھا، اگر میں سردے سے اٹھتا تو میرے حسین نے گر جانا تھا، میرا حسین گر جائے مجھ محمد سے برداشت نہیں ہوتا، تو اس لیے میں نے سردے کو طویل کر دیا۔ اس بات سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جب بچے مسجد میں آ جائیں تو ان کو جھڑکا نہ کریں، یہ ماحول ہماری مسجد میں نہیں ہے۔ میں نے اکثر مساجد کے اندر دیکھا ہے کہ جب بچے مسجد میں آتے ہیں تو ان کو جھڑکا جاتا ہے، ٹوٹیوں پر بیٹھے وضو کر رہے ہیں تو ان کو جھڑکا جاتا ہے، بچے مسجد میں دوڑ رہے ہیں تو ان سے کہا جاتا ہے بیٹا یہ کوئی گراؤنڈ ہے، دفع ہو یہاں سے نکل جاؤ، تو بچوں کو ڈانٹ دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں امام حسن و حسین بھی بچے تھے، مسجد میں آیا کرتے تھے، مسجد میں دوڑتے بھی تھے، عبداللہ بن عمر بھی آیا کرتے تھے، عبداللہ بن عباس بھی آیا کرتے تھے، صحابہ کرام کے بھی بچے تھے، وہ بھی مسجد میں آتے تھے۔ کسی روایت میں یا کسی تاریخ میں یہ بات بالکل نہیں ملتی کہ کسی ایک صحابی نے کسی بچے کو ڈانٹ کر مسجد سے نکال دیا ہو۔ آپ نے دیکھا کہ میرے حضور جب مسجد نبوی میں تشریف لائے تو چند ایک گنے چنے صحابہ تھے، میرے حضور گئے تو ہزاروں کی تعداد میں مسجد نبوی کے اندر لوگ نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے تھے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اب اس وقت سے لے کر آج تک دیکھیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت صحابہ کرام نے بچوں کو نہیں ڈانٹا، اگر تابعین وہاں پہ آئے تو تابعین کے بھی بچے تھے، انہوں نے بھی اپنے بچوں کو نہیں ڈانٹا، حتیٰ کہ لوگ مسجد نبوی میں آتے رہے۔ ان بچوں کا مسجد میں آ جانا اس بات کی دلیل تھی کہ ایک وقت آئے گا اللہ رب العزت اس پوری مسجد نبوی کو گلشن بہار بنا دے گا۔ تو دوستو جب بچے مسجد میں آ جائیں تو ان کو ڈانٹا نہیں کریں، ان بچوں کا مسجد میں آ جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم تو دنیا سے چلے جائیں گے لیکن ہمارے چلے جانے کے بعد یہی بچے جو ہمیں نماز پڑھتے دیکھ رہے ہیں یہی بچے 5 وقت کے نمازی ہوں گے۔ جیسے آج مسجد میں آ کر اپنے مرنے والوں کے لیے جو ہمارے بڑے بزرگ خاندان کے فیملی کے لوگ دنیا سے چل بسے ہیں تو ہم نماز ادا کرتے ہیں تو ان کے لیے اپنے ہاتھ اٹھا کر ان کی مغفرت اور بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ تو اسی طرح جب ہم چلے جائیں گے یہ بچے مسجد میں آتے ہیں 5 وقت کے نمازی ہوں گے، نماز ادا کر کے یہ بھی ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے کہ یا اللہ جو ہمارے بزرگ بڑے تھے انہوں نے مسجد کو آباد کیا تھا، اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما، ان کی بخشش فرما دے۔ دوستو جب بچے مسجد میں آ جائیں تو ان کو جھڑکا نہ کریں، ڈانٹا نہ کریں۔ آج اگر بچے ہیں عقل کے کچے ہیں تو کل کو بڑے ہو کر یہی مسجد کو آباد کریں گے۔ میں عرض کر رہا تھا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میرے حضور گھر سے نکلے تو میرے حضور نے امام حسین کو اپنے کندھوں پر بٹھایا ہوا ہے تو سامنے سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے۔ حضرت عمر بن خطاب نے عرض کی نعم الراکب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری کتنی اچھی ہے، تو میرے حضور نے فرمایا اے عمر یہ دیکھ رہا ہے کہ سواری کتنی اچھی ہے، یہ بھی تو دیکھ سوار کتنا اچھا ہے۔ سواری بھی بے مثال تھی، سوار بھی بے مثال تھا، سواری بھی لاجواب تھی، سوار بھی لاجواب تھا۔ میرے محترم سامعین یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میرے حضور کے وہ پھول ہیں، وہ شہزادے ہیں کہ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ پیارے نواسے جب باہر کھیلنے کے لیے گئے تو بچوں کو دیکھا کہ کوئی اونٹ پر سوار ہے تو کوئی گھوڑے پر سوار ہے۔ امام حسین کے پاس اب سواری تو نہ تھی، دوڑتے دوڑتے گھر میں آئے، آ کے عرض کی نانا جی میں نے بازار میں دیکھا ہے، باہر گراؤنڈ میں دیکھا ہے، جو باقی میرے دوست ہیں، میرے بیلی اور میرے یار ہیں، کوئی گھوڑے پر سوار ہے، کوئی اونٹ پر سوار ہے، یا رسول اللہ نانا جی میرے پاس سواری نہیں ہے۔ تو میرے حضور نے کیا کیا؟ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام یوں زمین پر اپنے گھٹنے زمین پر ٹیک دیے، اپنے ہاتھ زمین پر ٹیک دیے، امام حسین سے فرمایا کہ میرے پیارے نواسے مجھ پر سوار ہو جاؤ۔ میرے پیارے نواسے دیکھ ان کی طرف، ان کی سواریاں جانور ہیں لیکن تیری سواری تو امام الانبیاء محمد مصطفیٰ خود بن چکے ہیں۔ کون حسین؟ وہ حسین جس کے بارے میں حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام صبح کے وقت جب باہر تشریف لائے
تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور کو دیکھا، سردیوں کے دن تھے کہ میرے حضور بڑے سمارٹ لگ رہے تھے۔ ابھی شام کو جب میری حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی تو میں نے حضور کو دیکھا کہ میرے حضور نے اوپر چادر لی ہوئی ہے اور موٹے تازے معلوم ہو رہے ہیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں چل کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں گیا، میں نے جا کر عرض کی یا رسول اللہ ابھی صبح ملاقات ہوئی تھی تو آپ پتلے اور سمارٹ نظر آ رہے تھے، اب میں نے آپ کو دیکھا ہے تو آپ موٹے تازے نظر آ رہے ہیں۔ تو میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارے سے فرمایا کہ ابو ہریرہ یہ چادر ہٹاؤ۔ جب چادر ہٹائی تو میرے حضور کے دائیں طرف امام حسن تھے، بائیں طرف امام حسین تھے۔ کون امام حسن و حسین؟ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ آج کہا جاتا ہے کہ جناب جیسے ہی محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو یکم محرم الحرام سے لے کر 30 محرم الحرام یا 29 محرم الحرام تک ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاکستان کے اندر بازاروں کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو قمیضیں اتار کر ماتم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنے آپ کو چھریوں سے ہلاک کرتے نظر آتے ہیں، کاڑے گھوڑے پر کبھی اس کے اوپر سوار ہوتے ہیں تو کبھی اس کے نیچے سے گزرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی ماتم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پوچھا جائے یہ کیا کرتے ہو؟ جی ہماری یہ عبادت ہے۔ تو دوستو یاد رکھو اسلام کے اندر ماتم کرنا عبادت نہیں ہے، اسلام کے اندر گھوڑے پر اس نیت سے نیچے سے گزرنا کہ یہ عبادت ہے، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں اپنے آپ کو زخمی کرنا یہ عبادت نہیں ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اپنا گرے بان پھاڑے، جو اپنے چہرے پہ تھپڑ مارے اور اپنے آپ کو ہلاک کرے تو میرے حضور نے فرمایا کہ وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ جو میری امت میں سے نہیں ہے وہ اسلام کا نہیں ہو سکتا، وہ دین کا نہیں ہو سکتا، دین اسلام جیسے مقدس مذہب کا نہیں ہو سکتا۔ ان سے پوچھ لیا جائے اچھا تم حسینی ہو، تم علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ماننے والے ہو، تو کہا جاتا ہے ہم ہی حسینی ہیں، ہم ہی حضرت حیدر کرار کے ماننے والے ہیں۔ تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو کلمے کے جز کتنے تھے؟ بولو بھائی، کلمے کے جز کتنے تھے؟ 2۔ کلمے کے جز کتنے تھے؟ 2۔ لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو کلمے کے جز 2 تھے، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ حضرت اسماعیل تشریف لائے تو کلمے کے جز 2 تھے، لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ، یوسف صدیق اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمہ تو 2 جز والا ہے۔ یہ جو بازاروں میں محرم الحرام میں پیٹتے چیختے چلاتے نظر آئے ہیں تو ان سے پوچھو بھائی کلمہ کتنے جز والا ہے تو وہ آپ کو 2 جز والا کلمہ نہیں بتائیں گے، 5 جز والا کلمہ بتائیں گے۔ لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، علی ولی اللہ، وصیت الرسول اللہ، خلافت بلا فصل۔ جو میرے حضور کو اب دیکھیں ہمارا کو بچہ جب دار اسلام میں داخل ہوتا ہے تو وہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ پڑھتا ہے۔ ان سے پوچھو میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کلمہ پڑھایا وہ تو 2 جز والا تھا، لیکن تم نے یہ 5 جز والا کلمہ کہاں سے لے لیا؟ پھر ان سے پوچھو میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وضو کیا تھا، میرے حضور نے وضو تو اپنے ہاتھوں سے شروع کیا تھا، تم جو وضو کرتے ہو تم تو پاؤں سے وضو شروع کرتے تھے، یہ تم نے دین اسلام کہاں سے نکال لیا؟ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تیمم کرتے تھے تو تیمم کے دوران بھی میرے حضور جب وضو کرتے تو ہاتھوں سے شروع کرتے تھے، تم پاؤں سے شروع کرتے ہو۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حضرت بلال کو اذان بتائی ہے، حضرت بلال نے اذان دی ہے، ابو محذورہ نے اذان دی ہے، حضرت انس نے اذان دی ہے، میرے حضور کے دیگر صحابہ کرام نے جو اذان دی ہے وہ اذان بھی اہل سنت کی مساجد میں وہی اذان گونجتی ہے، اور تم نے وہ اذان کہاں سے نکال لی جس میں علی وصی اللہ، وصیت الرسول اللہ، خلافت بلا فصل کے الفاظ ہیں؟ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے حضور نے جو نماز پڑھی ہے، میرے حضور نے صحابہ کرام کو جو بتائی ہے، صحابہ کرام نے پڑھ کے
دکھائی ہے وہ نماز تو یوں تھی کہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لو، ثنا پڑھو، الحمد شریف پڑھو، رکوع کرو، سجود کرو، اس طریقے سے نماز ادا کرو۔ تم جو نماز پڑھتے ہو اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیتے ہو، ہاتھ اٹھا لیتے ہو، ڈرک سجدے میں چلے جاتے ہو، یہ تم نے نماز کہاں سے نکالی ہے؟ دوستو یاد رکھو، وہ کفر کے لبادے میں، منافقت کے لبادے میں وہ مسلمانوں کے اندر یہ داخل کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو اس دین اسلام سے بہلایا جائے، مسلمانوں کے دلوں سے اہل بیت کی محبت کو نکالا جائے۔ لیکن یاد رکھیں، جنت میں وہی جائے گا، جنت میں وہی جائے گا، ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ نبی محبت کریں گے اس سے جس کے دل میں حسین ہوگا۔ حسین دل میں ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز بھی وہ پڑھے جو میرے حسین نے پڑھی ہے، اذان بھی وہ دے جو میرے حسین نے دی ہے، اور نماز بھی وہ پڑھے جو امام حسین نے پڑھی ہے، عبادت وہ کرے جو میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے نواسے نے پڑھی ہے، نماز وہ پڑھے جو حسین نے پڑھی ہے، اذان وہ پڑھے جو حسین نے پڑھی ہے، اور عبادت وہ کرے جو امام حسین نے کی ہے۔ دوستو اہل بیت کا ماننے والا وہی ہے جو اہل بیت کا عقیدت مند ہے۔ عقیدت مند اس انداز میں ہے کہ جو عبادت اہل بیت نے کی ہے انہی کے نقش قدم پہ چلتا ہوا وہ بھی عبادت کرتا ہے۔ کیوں؟ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو میرے اہل بیت کے نقش قدم پہ چلے گا وہ میرے نقش قدم پہ چلے گا، اور میرے حضور نے فرمایا کہ جو ان سے عقیدت رکھے گا، جو ان سے محبت رکھے گا، میں اس سے محبت کروں گا، اور جو ان سے محبت کروں گا، اللہ کے سامنے میرے حضور نے دعا کی، یا اللہ جو میری اہل بیت سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کرنا، جو اہل بیت کو عزیز رکھے تو بھی اس کو عزیز رکھنا۔ محترم سامعین، کہا جاتا ہے کہ حضرت حسن و حسین ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ امام حسن و حسین کو اچھا نہیں جانتے تھے۔ پھر یہ بھی وہ کہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امام حسین کے ساتھ ان کی بغاوت تھی، ان کو اچھا نہیں مانتے تھے، ان کو اچھا نہیں جانتے تھے۔ یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ منبر پر تشریف فرما ہیں، سامنے سے امام حسین تشریف لائے تو اس وقت امام حسین کی عمر ہے 8 سال۔ کتنے سال ہے؟ 8 سال۔ اور حضرت ابو بکر صدیق منبر پر تشریف فرما ہیں، خطبہ دے رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے خطبہ چھوڑ دیا، وہاں دروازے پر تشریف لے گئے، تو جیسے میرے حضور حسین کے لیے سواری بنے تھے ایسے ابو بکر بھی حسین کے لیے سواری بن گئے، اور اپنے اوپر امام حسین کو سوار کیا، پوری مسجد نبوی میں چکر لگایا۔ اتنے میں امام حسن بھی تشریف لائے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسن کو اٹھایا، امام حسین کو اٹھایا، منبر پر بٹھا دیا، اور صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا، اے میرے صحابہ، تم دیکھتے ہو حسن و حسین کی عمر ایک ہی 8 سال ہے، ایک ہی 9 سال عمر ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو حسین کا جسم تھا وہ پاؤں سے لے کر اپنی گردن تک میرے حضور کے مشابہ تھے، میرے حضور کے مشابہ تھے، اور جو امام حسن تھے وہ گردن سے لے کر زلفوں تک اپنے نانے کے چہرے کے مشابہ تھے۔ تو ابو بکر صدیق نے امام حسن و حسین کو منبر پر بٹھا دیا، منبر پر بٹھایا تو صحابہ کرام کی چیخیں نکل گئی۔ ابو بکر صدیق نے پوچھا، کیا ہوا، رو کیوں رہے ہو، کیوں چیخ رہے ہو؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ دیکھا ہے امام حسن و حسین کو کہ جسم امام حسین کا حضور سے ملتا ہے، امام حسن کا چہرہ میرے حضور سے ملتا ہے، تو ان دونوں کو دیکھ کر ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ اور جسم مبارک یاد آ گیا ہے۔ کون امام حسن و حسین؟ کون امام حسن و حسین؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مال غنیمت بہت سارا ہاتھ میں آیا تو تمام صحابہ کو، صحابہ کرام کے بچوں کو چادریں بھی دی گئی۔ جمعے کا وقت تھا، عمر بن خطاب خطبہ دے رہے تھے، اتنے میں امام حسن و حسین تشریف لائے تو ان کے کندھے پر وہ چادریں نظر نہ آئیں جو تمام صحابہ کو اور صحابہ کے بچوں کو ملی تھی، وہ چادریں نظر نہ آئی تو حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ صحابہ نے پوچھا، عمر کیا ہوا، خطبہ دیتے ہوئے رو رہے ہو؟ تو عرض کی کہ وہ جو چادریں آئی تھی وہ صحابہ کو بھی ملی ہیں، صحابہ کے بچوں کو بھی ملی ہیں، اگر نہیں ملی تو میرے حضور کے شہزادے حسن و حسین، میرے حضور کے پھول حسنین کریمین کو وہ چادریں نہیں ملی، اس لیے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ عمر بن خطاب نے اسی وقت
یمن میں خط لکھا، وہاں سے پھر وہ چادریں منگوائی اور منگوا کر امام حسن و حسین کو دی، اور پھر فرمایا کہ میرے صحابہ حسنین کریمین کو اب وہ چادریں ملی ہیں، اب عمر فاروق کو چین اور سکون آیا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت امام حسن و حسین کے ساتھ لڑائی تھی، جنگ تھی۔ توجہ، میرے حضور یوں بار تشریف لے گئے کہ بچے کہہ رہے تھے، صحابہ ساتھ تھے، تو میرے حضور نے ایک بچے سے پیار کیا، اس کو سینے کے ساتھ لگایا، اس سے پیار کیا ہے، اس کی پیشانی پر بوسے دینے لگے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باقی بھی بچے پھر رہے ہیں، آپ صرف اس بچے کو بوسے کیوں دے رہے ہیں؟ تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس بچے کو ایک دن دیکھا کہ حسین جب اس کے ساتھ کھیل رہا تھا، کھیلتے کھیلتے جب یہ تھک ہار کے بیٹھ گئے تو یہ بچہ امام حسین کے پاؤں سے مٹی کو صاف کر کے اپنی آنکھوں پہ لگا رہا تھا۔ تو میرے حضور نے فرمایا، میرے صحابہ گواہ بن جاؤ، میں اس بچے سے محبت اس لیے کرتا ہوں کیونکہ یہ بچہ میرے نواسے حسین سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ میرے صحابہ گواہ بن جاؤ، کل قیامت کے دن میں اس بچے کی شفاعت کروں گا، اور جو اس بچے نے میرے نواسے حسین کے ساتھ محبت کی ہے، اس محبت کی وجہ سے میں اس کے والدین کی بھی شفاعت کروں گا۔ اللہ خالق علم یزل سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اہل بیت کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنتے ادا کر